وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125، 26 اور 27 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ فمن پھر جسے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان کے یہدیہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح کھول دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا، للاسلامی اسلام کے لیے۔ سینہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی حقانیت پر اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ومن اور جسے یرید وہ چاہتا ہے ان کے یضلہ وہ گمراہ کر دے اسے، یجعل وہ کر دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا، ضیقا تنگ، حرجا انتہائی تنگ، کانما گویا کہ یصعد وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں۔ سینہ میں تنگی اور گھٹن پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سنتے ہی اس کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اور اس دعوت کو سمجھنے اور اس میں غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر اس کے اس رویے سے یہ گھٹن دم بدم بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ حق اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اسے اسلام کی کامیابی سے اتنی کوفت ہوتی ہے جیسے وہ بمشکل کسی بلندی یا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہو اور سانس پھولنے کے باوجود وہ بلندی پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو۔ کذالک اسی طرح یجعل ڈال دیتا ہے اللہ الرجس نجاست کو، علی الذین اوپر ان لوگوں کے جو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ درست عقیدہ اور عمل کے لیے دل کا کھل جانا ہی در حقیقت اللہ تعالی جل شانہ کی توفیق ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی بے توفیقی یہ ہے کہ انسان کا دل حق کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو۔ اس کی مثال اس مریض کی سی ہے جو بیمار ہو مگر دوا کو دے کر اسے متلی آنے لگتی ہو۔ قرآن مجید کی یہ تعبیر کہ اس کا دل ایسا تنگ ہو جاتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، ایک تشبیہ ہے، کیونکہ جب کوئی انسان زمین کی قضاء سے باہر نکلتا ہے تو مختلف سیاروں کی کشش اس کے قلب کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگتی ہے۔ گویا قرآن کی اس تشبیہ میں ایک ایسی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا موجودہ دور میں انکشاف ہوا ہے۔ گندگی سے مراد شرک ہے، کیونکہ فکر و عقیدہ کے اعتبار سے یہ ایسی گندگی ہے کہ شاید پیشاب اور پاخانہ کی گندگی بھی اس سے کم تر ہے۔ رجسن کے اصل میں نے گندگی ہی کی ہیں، لہذا قرآن مجید نے ایک اور موقع پر بھی شرک کو رجسن سے تعبیر کیا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تاہم بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ عذاب اور پھٹکار سے بھی کیا ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وَهَذَا اور یہ صراط راستہ ہے، ربی کا آپ کے رب کا، مستقیمہ سیدھا، قد تحقیق، فصلنا کھول کر بیان کی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم
ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، تیرے رب کا سیدھا راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر اور اس کے پیروکار چل رہے ہیں، اور جس کی اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کتاب قرآن پاک میں نازل فرما دی ہیں۔ پھر جہاں ضرورت تھی اللہ کے نبی نے ان کی تشریح بھی بیان کر دی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم، یعنی میری طرف سیدھا راستہ ہے۔ آگے فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے تفصیل کے ساتھ نشانیاں، معجزات، دلائل، احکام اور اصول وغیرہ بیان کر دی ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، صراط مستقیم کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو چاہے اس راستے کو اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے، اور جو چاہے اس سے اعراض کر کے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَهُمْ ان کے لیے دارو گھر ہے، السلامی سلامتی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہ، ولیہم دوست ہے ان کا، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ فرمایا جو لوگ ہماری نشانی سے نصیحت پکڑ لیتے ہیں، لہم دار السلام عند ربہم ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ دار السلام سے مراد جنت ہے، جیسے دعا کی جاتی ہے اے مولا کریم ادخلنا فی دار السلام، ہم سب کو سلامتی کے گھر میں داخل فرما۔ جنت سلامتی کا گھر اس لیے ہے کہ وہاں کوئی دکھ تکلیف نہ ہوگی، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ پریشان ہوگا، ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ سورہ زمر میں کہ جب فرشتے جنتیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، مومن بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کر دیں گے۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا ہوا ولیہم اور وہی اللہ ان کا کارساز ہے، جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جو صراط مستقیم کے مسافر ہیں، جو آخرت کے محاسبہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ ان کا کارساز اور نگہبان ہے، اور یہ انعام ان کو اس بدلے میں حاصل ہوگا بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں ایمان حاصل کیا اور نیک کام انجام دیے، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جل شان ان سے راضی ہو جائے گا، ان کا کارساز ہوگا، اور اس طرح وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی جائے رہائش عطا فرمائیں گے جہاں تکلیف سے سلامتی اور حفاظت ہوگی، وہ گھر قیامت کی ہلاکیوں اور دوزخ کی آگ کی گرمی سے محفوظ ہوگا۔ وہاں ان پر اللہ تعالیٰ جل شان کی طرف سے بھی سلامتی نازل ہوگی، فرشتے بھی ان کی سلامتی کی دعا کریں گے، آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ انہیں وہاں کسی مرض یا تکلیف سے یا غم و اندوہ سے بھی دوچار نہ ہونا پڑے گا، بلکہ انہیں وہاں مسلسل اور لازوال نعمتیں مہیا ہوں گی۔ یا اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما اور حق کا اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے اور اپنے رسول کے احکامات کا پابند بنا کر زندہ رکھیے کہ اسی میں ہماری دین و دنیا کی اصلاح فلاح ہے۔ نافرمان قوم کی عادتوں اور خصلتوں سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائیے اور ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔